یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 452. Ali Madad, 18th of December 1999, my wife in Greenland, Jamaica of Toronto. مومنو، آج حضرت امام کی شریرک برتھ ڈے ہے، یعنی ہم برتھ ڈے تو کر چکے ہیں لیکن آج مجلس کی خوشی ہے، اس کے لیے آپ سب کو مبارک ہے. آج آپ کے سامنے اس ٹاپک کے اوپر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم کو مذہب کی ضرورت ہے؟ ڈو وی نیڈ ریلیجن؟ دھرم لادوں لاکھیں مہاورت تمہیں آدھر. اے مومنو، آپ نے بہت بڑی ٹیک لی ہے. ورت کہتے ہیں کسی چیز کی ٹیک لینی، انگلش میں بولتے ہیں ہر ٹیکن اے واو. پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ دھرم لاجو لاکھیں میں پھول ہے. ہندوستان میں ہردوار، بنارس، ایسے جو ان کی پلگریمیجز ہیں، وہاں چڑھاوا چڑھانے کے لیے ہم تو مولا کی رحمت سے مولا کے حضور میں کچھ کوئنز نکال کے مہمانی کرتے ہیں. یہ لوگ 2 پیسے کے پھول لیتے ہیں، اور وہ بھی پھول لاکھینا پھول، پیلے رنگ کا چھوٹا سا پھول ہوتا ہے، اور وہ بہت سستے میں سستا پھول ہے، لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں. مگر یہ لوگ وہ پھول لیتے ہیں کہتے ہیں چیز بہت مالدار ہے، وہ گلاب کا پھول لاتے ہیں. تو تم کو یہ دھرم ملا لاکھینے پھول کی طرح، یعنی چیپسٹ کوالٹی. جنگل میں یوں ہی اگتے ہیں، اکھاڑ کے لے آتے ہیں اور بیچنے والے بیچتے ہیں. اور وہ پھول ایسے ہیں کہ تھوڑے ہی دیر کے اندر کملا جاتے ہیں. پھول گلاب کا پھول ہے، آپ اس کو سارا دن رکھو تو بھی خوشبو آ جائے، سوکھ جائے، ڈرائی ہو جائے پھر بھی خوشبو آئے. لاکھینے کے پھول میں نہیں ہے. دیکھو رہتے تیزی کی بات کتنی دیر ٹھہرے گا، جلدی سے یہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ اشارہ ہے ہماری لائف کی طرف. ہماری لائف ایک پھول کی طرح ہے، کسی میں خوشبو ہے کسی میں نہیں. کوئی ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کے کام آتے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ ایک قسم کی خدا کی رحمت ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ پیراسائٹ ہیں، دوسروں کا خون پیتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے. لاکھیں پھول، اس کی کوئی ویلیو نہیں. تم نے یہ دھرم لیا اس لائف کے اندر کہ جس لائف کی کوئی خاص
پیریوڈیکل ویلیو ہے نہیں. 100 برس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پہلی جنوری 1909 شروع ہوا. ایسا سوچتا ہوں کہ سچ مچ یہ برس ختم ہو گیا. ٹائم رنس فاسٹ 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 فاسٹ. 900 برس پہلے یہ شمس ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا برس جاتے 10 دھڑ لے دن پانی لے 10 دن کا ایک برس نکلے گا. یعنی لائف اتنی فاسٹ ہو جائے گی کہ ہم کو 12 مہینے 10 دن کیسے ملیں گے. اور دن اس طرح نکلے گا جیسے کسی برج کے نیچے پانی چلا گیا، فلو ہو گیا. اتنی لائف فاسٹ ہو جائے گی. تو ویلا کوٹی، یہاں ویلا کا مطلب موت. تمہارا ٹائم جب ختم ہو گیا 10 برس کے 100 برس. یہ جو پھول ہے تمہاری زندگی کا یہ کملا گیا. اب اس کو جلدی سے ویلا پوتی پھولڑا لینے سے. تو ابھی تک تم جیتے ہو، مرے نہیں. تو جلدی سے یہ جو پھول ہیں یہ اپنے دیو کے مولا کے قدموں میں رکھ دو، ارپن کر دو. یعنی کہ جب تک ہم نہیں مرے ہمارے لیے چانس ہے کہ ہم اپنی زندگی کی برائیوں کے اوپر ریپینٹ ہو کے ہم کہیں یا مولا سوری. جب جاگے تب سوال. میں نے آپ کو عرض کی کہ آج میں یہ بولنا چاہتا ہوں، ڈو وی نیڈ ریلیجن؟ کیا سچ مچ مذہب ضروری ہے؟ کیونکہ دنیا میں اس وقت میجورٹی ان کی ہے کہ جو مذہب کو مانتے ہی نہیں، یا اگر مانتے ہیں تو فالو نہیں کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ اس ریلیجن نیسیسری، تو میں اس کو یہ پوچھوں گا، ہیو یو گاٹ اے سول؟ کیا تمہاری روح ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یس، کیونکہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک انسان ہے، اس کی 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو فزیکل سائڈ ہے اس کی، ایک اس کی مینٹل سائڈ ہے، ایک اسپرچل ہے. اور اگر کوئی آدمی ناستک بھی ہے، جو آدمی خدا کو بلیو نہیں کرتا، ایتھسٹ ہے، تو بھی وہ اس چیز کو تو مانتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایسی اسپرٹ ہے یا کوئی ایسی پاور ہے کہ بیونڈ مائنڈ. تو ہم اپنے جیو کے لیے، اپنے شریر کے لیے، اپنی روح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بدن کے لیے ٹھنڈی ہوتی تو کپڑے پہنتے ہیں گرم، سردی ہوتی ہے تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں، گرمی میں ایسے کپڑے پہنتے ہیں، اور اپنا کھانا پینا کھاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. دیر آر سرٹن نیسیسٹیز فار فزیکل ویل بینگ، اور ہر کوئی کرتا ہے. مائنڈ کے لیے بھی ہم لوگ اس بات کے لیے ایجوکیشن لیتے ہیں ٹو امپروو مائنڈ. ایجوکیشن کے علاوہ ہماری اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. سرٹن کلچرل اور سرٹن ایتھیکل چیزیں ہیں، سوشل چیزیں ہیں جو ہمارے مائنڈ کے اوپر اثر کرتی ہیں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں. آج اس دنیا کے اندر، اس پریزنٹ سینچری کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی آ گیا. یہ ایک ایسی خرابی ہے، اچھائی بھی ہے اس میں. بعض دفعہ بہت اچھے پروگرام آتے ہیں. مجھے سب سے بڑا جو شوق ہے، میں نیوز سننا چاہتا ہوں تاکہ دنیا سے واقفیات بڑھیں. لیکن اس کے اندر بعض دفعہ ایسی برائیاں آتی ہیں کہ میں 80 برس کا بوڑھا بھی اس کو دیکھ کے شرما جاتا ہوں. جب بھی میں ٹی وی کے اندر کچھ ایسا پروگرام آتا ہے تو الحمدللہ اس چیز کو ڈسکارڈ کر دیتا ہوں. لیکن میں سوچتا ہوں
7-8 برس کا لڑکا دیکھ رہا ہے، 12-14 برس کا لڑکا لڑکا کی لڑکی، ان کے مائنڈ کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ جو کورے مائنڈ ہیں جو بھی پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، جن کے سامنے 60, 70, 80, 90 برس 100 برس کی زندگی پڑی ہوئی ہے، ان لوگوں کو وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر یہ ان لوگوں کی چال ہے تو وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکیں گے. یاد رکھو دیندارو، میری زندگی بہت سے تجربوں اور ایکسپیرینس سے بھری ہوئی ہے. میرے مولا کا کرم ہے کہ اس نے مجھ کو مشنری بنا دیا. میں شکر گزار ہوں اور میں خوش بھی ہوں کہ مجھے بہت کچھ سیکھنا جاننا ملا، اور اب بھی میں سیکھ رہا ہوں کیونکہ میں بہت سی چیزیں نہیں جانتا. جتنا جانتا ہوں اس سے کئی زیادہ گنا میں نہیں جانتا، مگر جو جانتا ہوں اس سے دل کو ناراضگی بھی ہے اور سکھ بھی ہے. 123 کنٹریز دنیا کی میں نے دیکھی ہیں، ساری دنیا گھما. اپنی قوم میں بھی نان اسماعیلی قوم کے اندر بھی بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی کھانا کھایا ہے، اور زمین پہ فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر بھی میں نے کھانا کھایا ہے. انسانی زندگی کے جس قدر بھی سائز ہیں یا ایسپیکٹس ہیں، الحمدللہ میں نے پریکٹیکلی اس کے اندر شامل ہو کے میں نے دیکھا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو پیروں نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا کہ آہستہ 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 دنیا خراب ہو رہی ہے. گناہ کے بادل، گناہ کی بارش، بدیاں، برائیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آفتیں جو روز بروز بڑھتی جائیں گی. گئی صدی کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، اس کے پہلی صدی کا بھی ریکارڈ ہے. 2000 برس جو جیسس کو ہوئے تب سے لے کے اب تک ہمارے پاس ریکارڈ ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس سے بھی پہلے بدھا کو 2500 برس ہوئے، اور بدھا سے پہلے کا ریکارڈ بھی ہے. مہابھارت کو 7,500 برس ہوئے. مہابھارت سے لے کے آج تک کا ریکارڈ ہمارے پاس پڑا ہے. اس کے پہلے کے ریکارڈز بھی ہیں، مگر ان تمام چیزوں کو جس طرح ایک ڈاکٹر ایکس رے کی فلم سامنے رکھ کے اس کو اسٹڈی کرتا ہے، اس طرح کا بھی آپ پرانی ہسٹری کو دیکھ کے اور آج جو بن رہا ہے آپ کبھی اس کو سوچو اور دیکھو تو آپ کو ڈفرنس کا پتہ لگے گا. یہ پسلی ٹوٹ گئی ہے. پسلی مینز رب. ڈاکٹر دیکھ رہا ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور لنگس اس کے سامنے ہے. ہاں، لیفٹ سائڈ کی پسلی رب ٹوٹ گئی ہے، اس میں دکھتا ہے. ایسا ہی جو ہسٹری ہے وہ ایکس رے کی فلم ہے، اور ہسٹری پڑھو تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ صرف میں نہیں، میری زندگی ہی نہیں لیکن میری اولاد کی زندگی، اس کو میں کچھ کہہ سکوں کہ ایسا مت کرتا کہ تمہاری پسلی ٹوٹ جائے. مومنوں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بعض میں نہیں کہی جا سکتی. پروجیکٹلی آدمی یاروں دوستوں کے بعد بیٹھا ہے تو چلو اب بعض باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو اشارے سے کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ آپ سب کو پتا ہے، آپ ٹی وی دیکھتے ہو، بدیاں برائیاں بڑھ رہی ہیں. پاسبل ہے آپ میں سے کسی نے نوٹس کیا ہوگا کہ گئے 10 برس سے دنیا میں دھرتی کم یعنی ارتھ بڑھ رہے ہیں. کبھی نوٹ کیا؟ دنیا کے اندر فلڈز بڑھ رہے ہیں. ہر روز کچھ نہ کچھ ساری دنیا میں سے کوئی رپورٹ آتی ہے. بنگلہ دیش کے اندر ہر سال 2-3 دفعہ آفت اترتی ہے. ہزاروں لاکھوں بے گھر ہو جاتے ہیں، سینکڑوں مر جاتے ہیں، ڈھول ڈنگر مر جاتے ہیں. پانی آتا ہے اس قدر کے بعد چھوڑ دو. اتنا پانی ہونے پر بھی ایسے بہت سی کنٹریز ہیں کہ جہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی گندا ہے، ہیومن کنزمپشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دھرتی کم بڑھ رہے ہیں. پیروں نے ہم کو ایسے بہت سے اشارے کیے ہیں، اگرچہ ان کے دوسرے اصولات بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات سائنٹفک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ کس طرح انسان اپنے ہی ہاتھ سے آہستہ آہستہ اپنے پاؤں کاٹ رہا ہے.
آپ کی پاس گاڑی تو ہے، گیس ڈالتے ہو، ہر روز کوئی آدمی 10 لیٹر یوز کرتا ہے، کوئی 20 لیٹر، کوئی 5 لیٹر. آپ نے یہ کبھی سوچا کہ ساری دنیا کے اندر کروڑوں گاڑیاں ہیں، مور دین 250 ملین گاڑیاں اور ٹرکس ہیں دنیا کے اندر جو ورکنگ کر رہے ہیں ایٹ اینی ٹائم. بہت سی گاڑیاں رات کو سو جاتی ہیں، دن کو کام کرتی ہیں. آپ جب پریس میں یا اپنے آفس میں جاتے ہو، کئی ایسے ٹرکس ہیں کہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. 250 ملین کار ٹرکس وہیکلس ایٹ اے ٹائم، اینی ٹائم آف دی ڈے اینڈ نائٹ وہ روڈ کے اوپر ہیں. اور ان لوگوں کی حساب بگڑ کی ملینس بلکہ بلینس آف گیلن ہر روز پیٹرول جلتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ زمین میں سے. زمین میں سے، یہ زمین میں سے اتنا پیٹرول. ارتھ کے اندر بہت سی جگہوں کے اوپر کیویٹیز ہیں، وہ خالی جگہ گیس پیٹرول سے بھری ہوئی ہے. اور یہ آیا کدھر سے؟ کروڑوں برسوں سے جانور اور انسان مرتے رہے. مانو کہ ایک آدمی مر گیا، اس کو جلا دیا گیا. لیکن دنیا کے اندر ایسے بھی بہت سے کہ جو آدمی کو دفن کرتے ہیں. جانور مر جاتے ہیں، درخت مر جاتے ہیں، تو آئل سیڈز اور جانوروں اور انسانوں کے اندر جو آئل ہے، یہ آئل ٹپے 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 ڈراپ بائی ڈراپ زمین اس کو چوس رہی ہے. اور یہ جو زمین کے اندر کیویٹیز ہیں، خالی جگہیں، وہاں وہ بھرتے ہیں. اس بات کو لاکھوں برس ہو رہے ہیں. اب ہم ہر روز کروڑوں گیلن نکالتے ہیں. یہ کیویٹیز آہستہ آہستہ پیٹرول سے خالی ہو رہی ہیں اور اس کی جگہ ہوا آتی ہے یا وہ ویکیوم ہو جاتی ہے. تو جب وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے تو پھر اوپر کے بوجھ سے وہ زمین بیٹھ جاتی ہے. گھر کر پاتا ہے. ایک دن آئے گا 25 اور 30 برس کے اندر کہ دنیا میں سے پیٹرول ختم ہو جائے گا. نیکسٹ 10 ایئرس سے پیٹرول کی اچھت شروع ہو جائے گی. لیکن 25 یا 30 برس سے ان لوگوں کا ایسا اسٹیمیٹ ہے. میں جیولوجسٹ نہیں ہوں لیکن پڑھتا رہتا ہوں اور پیروں کے گنانوں میں سے بہت سے اشارے لیتے ہیں. زمین بہت سی جگہوں کے اوپر زمین بیٹھ جائے گی اور دھرتی کم اور بھی بڑھیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ہماری گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی، ایروپلین کھڑے ہو جائیں گے. مگر اس کے پہلے یہ لوگ بڑے جو سائنٹسٹ ہیں نا، وہ بڑے چالاک ہیں. وہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور راستہ نکالا جائے کہ ہماری یہ آؤ جاؤ بند نہ ہوئے، اور وہ ضرور نکالیں گے. اسپیڈ بڑھ جائے گی. ایسا موقع آئے گا کہ تقریباً 80-100 برس کے اندر انسان ہر روز 25,000 to 30,000 آور کی اسپیڈ میں اڑ سکے گا. 25,000 مائلز پر آور اڑ سکے گا دنیا کے اوپر، جو کہ یہ امپاسبل نہیں ہے. ہم نے جو اسٹارز کے اندر، یعنی کہ مارس میں ابھی جو ایک چیز فیل ہو گئی ہے، وہ لینڈر نہیں کوئی سگنل دے سکا. اتنی دور تک ہم نے اس کو پہنچایا. 5 برس لگے اور 150 ملین مائلز آوے ہے، اور وہاں ہم نے اپنا ایک لینڈر بھیج دیا. اس اسپیڈ میں 35 to 36,000 مائلز پر آور کی اسپیڈ سے اڑے. یعنی میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انسان اپنے اس غلط علم کے اوپر، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، اور مذہب کو چھوڑ کے اس پہ جو چل رہے ہیں، ہم خود ایکسیڈنٹ کرنے کے اوپر ہیں. اور یہ ایکسیڈنٹ نیکسٹ سینچری کے اینڈ میں ہوگا. ہم کو بھی کہتے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ گنان تو بولتے ہیں، لیکن گنان بولتے ہی پڑھتے. آپ نے کبھی یہ گنان پڑھا کہ جھاڑے چھیٹا باندھ سے درخت کے اوپر ہم چھیٹا باندھیں گے. چھیٹا کیا ہے؟ ایک باسکٹ میں کھانے پینے کی چیز رکھیں گے اور کوئی ڈوری کے ساتھ اس کو جھاڑ پہ باندھیں گے. کیوں؟
کہ اگر زمین پہ رکھیں گے تو انسیکٹس ہیں یا جانور کھا نہ جائیں. آج ہمارے گھروں میں ریفریجریٹرز ہیں، لیکن پھر کہتی ہے درختوں کے اوپر چھکے باندھنے پڑیں گے تو ریفریجریٹر کیا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. ایسا وقت آئے گا. امام نے پیروں نے ہمیں آنے والے زمانے کی سب باتیں کہی ہیں. جو وقت گزرے گا دینداروں، کیسے کیسے ہماری زندگی کے دکھ بڑھتے جائیں گے، فکر چنتا بڑھتی جائے گی، مینٹل ڈس آرڈرز بڑھتے جائیں گے، فرسٹریشن بڑھتی جائے گی. اور آج ہماری جماعت کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آج سے 25 برس پہلے نہیں تھے، لیکن 25 برس کے اندر جو ہم نے افریقہ، انڈیا اور دوسری جگہوں کے اوپر سے مائگریٹ کر کے ہم ادھر آئے، یہاں آ کے کچھ سکھ بھی ملے لیکن دکھ بڑھتے گئے. شاریرک سکھ تھوڑے سے ضرور ملے ہیں لیکن مینٹل سکھ بڑھ گئے. مینٹل سکھ نہیں بڑھے. جو ادھر غریب تھے یہاں کے مالدار ہو گئے، لیکن ایسے بہت سے وہاں مالدار تھے یہاں جاب کرتے ہیں. جماعت کے اندر بیماری زیادہ ہے، جماعت کے اندر ڈس آرڈر مینٹل بڑھ رہے ہیں. میں تو گھومتا رہتا ہوں نا. اور یہ چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر جو ایک طاقت اور پاور اور انرجی ہے ہم اس کا یوز نہیں کر رہے ہیں. اور وہ انرجی ہے ہمارے اندر جس کو ہم روح کہتے ہیں، اسپرٹ. وہ انرجی ہمارے اندر ہے مگر ہم نے اس کو یوز نہیں کیا کہ تاکہ ہمیں سکھ ملے، شانتی ملے. کئی لوگ مجھے ملتے ہیں، ٹیلی فون بھی کرتے ہیں. کیا ہے؟ بس جیو مجھاتا ہے. مشنری باتوں میں کیا کروں؟ تم تصویر لو اور مولا کو یاد کرو، اس انرجی میں پلگ ڈالو اور اس کے ریسپٹیکل سے یہ انرجی حاصل کرو. ہمارے اندر بدن ہے، اس کو چلانے کے لیے کیمیکل ایکشنز ہیں جو برین ہم کو دیتا ہے. ہماری ساری ہیومن لائف جو فزیکل اور مینٹل لائف ہے وہ کیمیکل ہے. جب بھی کسی آدمی کو کوئی مینٹل ٹربل ہوتی ہے تو یہ یاد رکھو کہ اس کی سیریبرل فلوئڈ کے اندر ہمارا جو برین ہے وہ ایک قسم کے فلوئڈ میں ترتا ہے، فلوٹ کرتا ہے. ہمارا برین ایک لکوڈ کے اوپر فلوٹ کرتا ہے. تو یہ جو لکوڈ ہے اس کو سیریبرل فلوئڈ کہتے ہیں. پھر ہماری جو اسپائنل کارڈ ہے وہ یہاں سے شروع ہو کے ہماری بیک تک نیچے اترتی ہے. اسپائنل کارڈ کے اندر بھی ایک لکوڈ ہے، اسپائنل فلوئڈ. یہ دو لکوڈ ہمارے ادھر کان کے پاس ایسا ہاتھ لگا کے دیکھو تو ہڈی ہے، اس کے اندر کیویٹی میں یہ دو فلوئڈز ملتی ہیں اور الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے. یہ انرجی دیتی ہے. اگر ہمارے کھانے پینے اور ڈائٹ کے اندر کچھ غلطی ہو جائے یا عادت بگڑ جائے، فار انسٹنس سگریٹ پینا شروع کر دیا، ڈرگ لینا شروع کر دیا، شراب پینا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ بعض دفعہ جلدی بعض دفعہ دیر سے جو کیمیکل بیلنس ہے نا وہ امبیلنس ہو جاتا ہے. اور کیمیکل امبیلنس ہونے کی وجہ سے مغز بگڑ جاتا ہے، غصہ آتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے اور آدمی کبھی کبھی پاگل بن جاتا ہے. ہمارا مذہب اس لیے ہم کو ضروری ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں، کیا ہم کو مذہب ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری ہے. مذہب ہم کو شریر، من اور آتما کس طرح ٹھیک رہے وہ ہم کو سکھاتا ہے. مذہب ہم کو اس دنیا میں سکھ، شانتی اور سنتوش، سیٹسفیکشن دیتا ہے. مذہب ہم کو موت کا وقت آسان کر دیتا ہے. مذہب ہم کو موت کے بعد بھی ہماری مدد کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے. مذہب بہت ضروری چیز ہے کیونکہ جو مذہب اعتقاد کی چیز ہے، مذہب ایمان کی چیز ہے، مذہب
بلیف کی چیز ہے. مذہب جو ہے انسان کا بلیف مضبوط کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے ہم کو بنایا ہے ہم اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. بھلا آپ کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، میں مرسیڈیز اس لیے یاد کرتا ہوں کہ کھوجوں کو مرسیڈیز بہت پسند ہے. ذرا سے پیسے ہو جائیں گے تو ادھار بھی لے کے مرسیڈیز ضرور چلائیں. ایک دفعہ مولانا حاضر امام مہدی کا بھی دوسری بات کہ جس ملک کے لوگوں کو پہننے کا کپڑا نہیں، کھانے کے لیے پیٹ میں جگہ پوری کرنے کے لیے اناج نہیں، اس جگہ ہم مرسیڈیز گاڑیوں میں، اور مان لو کہ بھائی 5 ملین یا 10 ملین کے مکان میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کی نظر ہمارے اوپر بد نظر ہوتی ہے. بد نظری خالی یہ نہیں کہ کسی خوبصورت عورت کو آدمی دیکھ کے تو بد نظری کرے. بد نظری اس کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ ایک تگڑا والا اچھا آدمی تندرست ہو گئے، ایک دبلا پتلا آدمی اس کو دیکھ کے بد نظری کرتا ہے، یار دیکھو تو صحیح کیا مست آدمی ہے. بد نظری بہت سی قسم کی ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو دکھ ہے ہماری زندگی کے اندر، اور ایسے دکھ کے جن دکھوں کی ضرورت نہیں، کسی کو دیکھ کے جلنا، کسی سے حسد کرنا، عرشا کرنا، یہ انسان کی زندگی کے دشمن ہیں اور ہماری مینٹل سیٹسفیکشن یا پیس آف مائنڈ کو بگاڑ دیتے ہیں. اس لیے ہم کو مذہب کی ضرورت ہے. مذہب کہتا ہے تمہارے پیٹ میں 3 روٹی کی جگہ ہے. نبی کریم محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر 3 روٹی کھا سکتے ہو تو 2 روٹیاں کھاؤ، 1 روٹی چھوڑ دو. ہاں تمہاری بھوک اچھی طرح سے نہیں مٹی، لیکن 1 روٹی چھوڑ دینے سے اوور ایٹنگ بھی نہیں ہوگی، انڈر ایٹنگ ہونے کی وجہ سے جلدی ہضم ہو جائے گا اور وہ تمہاری باڈی کے لیے یوزفل ہے. دوسرا 1 روٹی جو بچ گئی وہ کسی غریب کو کام آئے گی. تو نبی کہتے ہیں کہ فل پیٹ مت بھرو. ہمارے دنان میں ہم کو پیر کہتے ہیں کہ پیٹ بھر سو تو بھاری کھائے سے، ہر سے نندرا بہت پچھتا ہے. سو کھانا پینا ماڈریشن میں رکھو، کپڑے لتے ماڈریشن میں رکھو. گئے ایک جگہ 4 بجے پروڑیے چور آئے جماعت خانے میں. پروڑیے تو آدمی ویسے بھی تھوڑے ہوتے ہیں، عورتوں کی بنگڑی وغیرہ اتار کے لے گئے چلے گئے. لیکن کبھی جماعت خانے میں صبح کے وقت اگر بنگڑیاں نہ ہوتی تو بچ جاتی نا. ابھی پروڑیے 4 بجے بنگڑیاں پہنی، اس وقت تو اندھیرا ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. سمپلسٹی ہونی چاہیے. دنیا کے اوپر ہمارا دیکھاؤ اور دنیا کی چیزوں کے اوپر موہ ممتا ہے. یہ میں نے آپ کے پاس شوٹ کرنا 78 میں بنایا تھا. بہت دفعہ مجھ کے میرے دوست بھی کہہ چکے یار چھوڑ اس چیز کو. میں بولا کیوں؟ ابھی 78 کو 21 برس ہوئے. 21 برس کا دوست یوں پھینک دوں؟ مرا نہیں ہے، پتا نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے امام سلطان محمد شاہ داتار حسن آباد میں آئے، لوگوں کی مہمانیاں تھی. اس کے اندر منکی نتھو والی کمپنی اپنے مکھی صاحب کی مہمانی کمپنی تھی. وہ کمپنی کا جو اسماعیلی اسٹاف تھا انہوں نے مہمانی رکھی. 80-85 جنے لڑکے جوان بیٹھے تھے. اس میں پیچھے ایک 22-24 برس کا لڑکا، اچھا خوبصورت لڑکا تھا، چائنا سلک کا سوٹ پہنا. 1941 کی بات کرتا ہوں. لڑائی تو برس سوا برس ہوا تھا، چیزیں بہت مہنگی ہو گئی. چائنا سلک لڑائی سے پہلے 4 آنے کا یارڈ تھا، 4 آنا. مگر پھر اس وقت جب یہ میں بات کرتا ہوں 41 کی، تو یہی 12 روپئے کا یارڈ ہو گیا. 1249 480% ہو گیا. تو وہ کھڑا ہو تمہارا سوٹ بہت اچھا ہے. دینے والا ہے 350 روپئے کا. 350 روپئے کا. وہ پہلے لڑائی سے پہلے وہ 35 روپئے میں بن جائے. تمہارا پگار کتنا ہے؟ 80 روپیہ. 80 روپئے پگار 350 روپئے کا سوٹ پہنے چوری کرتا ہے.
نہیں خدا نے چوری نہیں کرتا، ماتا پتا کے ساتھ رہتا ہوں، پیسے بچا کے میں نے یہ کیا۔ حضرت امام سلطان شاہ فرماتے ہیں دیکھو کر کسر کرو، پیسہ فضول مت ڈالو کہیں بھی۔ بات کر رہے ہیں، مولا ٹائی کو ہٹایا، قمیص کے بٹن کھولے اور ایسا کر کے اندر جو سنگلٹ ہے مولا کی اس میں ایسا، میں ادھر بیٹھا تھا لیفٹ سائڈ میں بھی تھوڑا آگے آیا کہ دیکھوں بھائی مولا کیا دکھاتے ہیں، تو مولا کی جو سنگلٹ تھی اس میں کھڈے پڑے ہوئے تھے، پرانی چولی۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ آج کسی بھی یہاں بیٹھے ہوئے اسماعیلی کے پاس ایسی چیز ہو تو وہ اس سے اپنے بوٹ صاف کرے شاید، مگر یوز تو نہیں کرے، لیکن وہ زمین آسمان کا دھنی کہ جس کو پیسے کی کمی بھی نہیں ہے، اندر اس نے وہ پھٹی ہوئی چیزیں پہنی ہوئی ہیں۔ دیکھو ہم بھی پرانا کپڑا پہن لیتا ہے، اندر کوئی نہیں دیکھتا، پیسہ بچاؤ۔ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات سناتا ہوں۔ مولانا جعفر صادق سلک کا جبہ پہن کے آیا کرتے تھے، اور اس وقت ایک بہت بڑا صوفی تھا جس کو آج بہت سے صوفی بہت بڑا درجہ دیتے ہیں اس کو، عثمان دھاوری، وہ امام کا شاگرد بھی تھا۔ وہ اوپر ایک پھٹا ہوا چوگا پہنتا تھا، جبہ پہنتا تھا، فقیر کی طرح لگے، اور چوگا پہنتے تھے اس کو ایسا کر کے بند کر کے رکھتے گلے تک۔ تو ایک دفعہ امام کو اس نے تھوڑا چھیڑا، کہتے ہیں مولا آپ کو یہ سلک کے کپڑے پہنتے ہیں، جوگوں پہ کیا اثر ہوئے؟ امام نے سلک کا جبہ اتار کے دیکھا تو حضور نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آنکھ نیچی کر دی۔ مولا آگے بڑھے اور اس کے جبے کو ایسا کیا تو اندر سلک کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اے سوری، یہ کیا ہے؟ معافی مانگی۔ مقصد کہنے کا میرا کیا ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ اگر دنیا کی عیش آرام بڑائیاں وغیرہ کے اوپر جو لگ گیا تو مائنڈ کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور مائنڈ ہماری آتما سے انرجی نہیں لیتا۔ ہمارے اندر یہ جو انرجی ہے، آتما کی انرجی، وہ ہمارے لیے، ہماری لائف کے لیے، ہماری تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ عبادت کرنے سے، خدا کو یاد کرنے سے، مذہب کے اصولوں پہ عمل کرنے سے، اور جو خدا نے ہدایت کی ہے اس پہ عمل کرنے سے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اوپر سے انرجی ریسیو کرتا ہے۔ روحانی انرجی ملنے سے مائنڈ پاورفل ہوتا ہے، اور یہ انرجی جو مائنڈ کو ملتی ہے وہ تھرو 72 گلینڈز ہمارے بدن میں جو ہیں وہ سارے بدن کو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ عبادت کرنے والا اور عبادت کے اصولوں پہ عمل کرنے والا کھانے پینے، رہنے سہنے، اپنی عادتوں کو مذہب کے حساب سے چلانے سے اس کی تندرستی بھی اچھی رہتی ہے، بیماریاں نہیں ہوتی، اس کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی، اس کو ہارٹ ٹربل نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے ہم کو بتایا ہے ہمارے مذہب میں کہ 2/3 پیٹ بھرو، 1/3 خالی رکھو۔ 100 برس ہوا، کیلیفورنیا میں ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر میکفیڈن، اس نے بہت سی اس بات کی ریسرچ کی ہے، بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی کو 90% بیماریاں اوور ایٹنگ سے ہوتی ہیں، اور اوور ایٹنگ کرنا مذہب کے اگینسٹ ہے، مذہب نے منع کیا۔ کپڑا لتا، کھانا پینا، رہنا سہنا ہماری ریت بات وغیرہ ہم کو مذہب نے سکھایا ہے۔ تم کو کسی نے گالی دی، مذہب کہتا ہے چھوڑ دو، ریٹیلیٹ نہ کرو۔ تمہارا کسی نے برا کر دیا، بہت غصہ آتا ہے، دیکھو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کرم کا کارن ہے، تم نے کسی کا برا کیا، آج تمہارا برا ہوگا، خدا سے معافی مانگو۔ نبی کریم
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر کوئی سختی آوے تو فرمایا پہلا کام یہ کرو کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو، استغفر اللہ رب واتوب الیہ، معاف کر دے میرے اللہ، تو میرا رب پالنے والا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ہر دکھ کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ مذہب تو ہمیں بہت ضروری ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہماری جماعت میں بڑھ رہے ہیں، باپ بیٹے کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، جماعت اور لیڈرز کے درمیان بہت بڑا ڈسٹینس بڑھ رہا ہے۔ ہماری جدھر بھی میں نظر کرتا ہوں اپنی جماعت کی حالت بگڑ رہی ہے۔ کیوں بگڑ رہی ہے؟ مذہب کی خرابی کی وجہ سے۔ ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، لیکن کیا سچ مچ ہم جماعت خانے میں آئے ہیں کہ خالی ہم اپنی یہ لاش لے کے آئے ہیں؟ یہ لاش ہے۔ جس شریر کے اندر امام کی محبت نہیں، خدا کی قسم وہ لاش ہے۔ جماعت خانے کے اندر ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جو مذہب کے دشمن ہیں۔ جماعت خانے کے اندر کبھی کبھی چوہے نکلتے ہیں، کاکروچز نکلتے ہیں، تو جماعت خانے میں صرف جماعت خانے میں آ جانے سے کچھ نہیں ہے، من ہونا چاہیے۔ جماعت خانے آ رہے یہ سمجھ کے کہ میں مولا کے حضور میں جاتا ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ ادھر مولا بیٹھا ہے، یہ مولا کا گھر ہے۔ بھلے بھاڑے کے اوپر اس وقت جماعت خانہ ہے، کل ادھر اسکول ہوگی، لیکن ہم اس وقت جماعت میں ایک دربار بھرا ہے، مولا ادھر حاضر بیٹھا ہے۔ مکھی کمڑیاں نے مولا کی طرف سے ساری سیریمنیز پوری کرتے ہیں۔ اس وقت یہ مولا کا گھر ہے۔ گت جماعت کے اندر آسمان سے، کوسموس سے برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ ان رحمتوں اور برکتوں کو فیل کرو۔ جماعت خانے آؤ، محبت سے آؤ، گناہ بخشے جاتے ہیں، آدمی کو پیس ملتی ہے۔ لیکن جماعت خانے کے اندر یوں ہی چلے آئے، سمجھے سوچے کے بغیر۔ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میرا بیٹھنا ہے مکھی کمڑیا کی لائن میں، تو اچھی جماعت میرے سامنے ہوتی ہے، نارملی میں آنکھیں بند کر کے دعا پڑا کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جان بوجھ کے کھول دیتا ہوں، یہ دیکھنے کے مشنری ہوں نا، یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ سجدہ نہیں کرتے، کیوں بیٹھے ہوتے؟ اب وہ جان بوجھ کے نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بدن ادھر ہے اور روح ان کی باہر گھوم رہی ہے، کہیں نہ کہیں گھوم پھر رہے ہیں، خیال ادھر نہیں ہے۔ اور جب یہ پنجہ لینے کی بات ہے، وہ جلدی سے ادھر ادھر پنجہ لے لیا، دعا تو پڑی ہی نہیں۔ اور دل کے اندر ایسا ہے کہ میں جماعت کرنے گیا، اے مومنہ، دعا پڑھانے والا جب یہ دعا شروع کرے، آپ من میں اس کے ساتھ ساتھ بولو، آواز سے مت بولو، لیکن اس کے ساتھ دعا پڑھو۔ اگر اس نے کہا انت سلام ومن کے سلام، تو آپ بھی انت سلام ومن کے سلام۔ دعا پڑھنے والے کے ساتھ آپ دعا پڑھو اور اپنا خیال دعا میں لگاؤ۔ 10-20 دن کر کے دیکھو، آپ کو مزہ نہ آئے تو مجھے فون کرنا۔ جماعت خانے میں ہم آتے ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ہم شام کے وقت جماعت خانے میں آتے ہیں۔ اپنی اولاد کو چھوٹی عمر سے جماعت خانے کی محبت ڈالو۔ اے مومنو، جو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ روز بروز، دن بدن، ایئر بائی ایئر، ڈے بائی ڈے دنیا خراب ہوتی جائے گی۔ اس ملک کے اندر، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز کے اندر مذہب گھٹ رہا ہے، کرائمز بڑھ رہے ہیں، شیطان کا زور بڑھ رہا ہے۔ ہم کو امام ادھر لے کے آیا ہے، کوئی کارن ہے۔ میں نے ایک جگہ اس بات کا خلاصہ بھی کیا کہ کیا کارن ہے۔ میں آج یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا کارن ہے، لیکن کوئی وجہ ضرور ہے کہ امام ہم کو لایا ہے ایسے ملک کے اندر کہ جہاں کیا کہوں، زبان بند ہو گئی ہے، ایسی بدیاں برائیاں ہو رہی ہیں کہ سننے سے دل کانپ جاتا ہے، بدن کانپ جاتا ہے۔ سگا باپ اپنی بیٹی سے ریپ کرے، اس ملک میں ہم کو مولا لے کے آیا ہے۔ ماں اپنے بچے کو مار ڈالے، اس ملک کے اندر ہم کو لایا گیا، اور اس ملک میں لانے کا مقصد تو ہے، اس کے بغیر ایمان کوئی کام نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد 100 برس کے بعد پتہ لگے گا، لیکن بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، جماعت خانہ پکڑو، صبح شام جماعت خانہ پکڑو۔
اپنی اولاد کو جماعت خانے کی محبت ڈالو اور اس کو سمجھاؤ کہ اس جگہ آنے سے پیس ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سجیارہ ملتا ہے، سپورٹ ملتی ہے، اور ہم کو اندر سے کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ہمارے جو مسائل، ہماری جو پرابلمس ہوتی ہیں، ہمارے جو ایسے بہت سے کوئرے ہیں، کوشچنز ہیں، آہستہ آہستہ ان کے لیے ہم کو اندر سے سولوشن ملتا ہے. اس لیے کہ جس پروردگار نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، ہم کو بنایا ہے، وہ خدا، اس کا کوئی آکار نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، خدا کی کوئی فزیکل باڈی ہے ہی نہیں. خدا جو ہے وہ انرجی ہے جس کو ہم نور کہتے ہیں، اور وہ انرجی صرف لائٹ کی طرح نہیں، جو کہ لائٹ کے اندر بھی کیسی پاور ہے. لائٹ، الیکٹریسٹی سے ہم کو لائٹ ملتی ہے، ہیٹ ملتی ہے، ہم کو ریفریجریشن ملتی ہے، ٹھنڈی بھی ملتی ہے، گرمی بھی ملتی ہے. لائٹ کے کرنٹ کے اندر بہت سی چیزیں، ہاؤ یو یوز اٹ، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اسی طرح سے خدا کا جو نور ہے اس میں تمام چیزیں ہیں، عقل ہے، سمجھداری ہے، علم ہے، حلیمی ہے، مرسیفلنس ہے. زمین آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری اس لائٹ کے اندر موجود ہے، اور وہ خدا کی لائٹ کی اسپارک ہمارے اندر ہے. ہم اس کو روح کہتے ہیں. اس روح سے فائدہ اٹھاؤ، اور روح کی انرجی مائنڈ اٹھا دے، اور مائنڈ سارے بدن کو ڈسٹریبیوٹ کرے. وہ آدمی اچھا رہتا ہے، کوئی بیماری نہیں. مذہب ہم کو ہر جگہ کام آتا ہے. میں ابھی آپ کو عرض کر رہا تھا، اور میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا ایلیبوریٹ کر کے. مجھے بہت سے فون آتے رہتے ہیں ساری دنیا سے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری میرڈ لائف خراب ہو رہی ہے. ہماری قوم کے اندر اس وقت ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان لافلی عورت مرد کے طور پہ بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں کامن لا میرج. ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، سوری مولا سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، وہ لیسبینز بھی ہیں، گے بھی ہیں. ہماری جماعت کے اندر ایسی برائیاں آ چکی ہیں، استغفر اللہ، اے مولا اے مولا تو میری جماعت کے اوپر رحم کر. ہماری جماعت میں بدیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ بدیاں بربادی کی نشانی ہے، دکھوں کی نشانی ہے. یہ بدیاں آفت لانے والی ہیں کہ جو ہماری جماعت میں چل رہی ہیں. ان بدیوں سے بچو، اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو. ڈپریشن ہماری جماعت میں بڑھ رہی ہے، مائنڈ ڈپریسڈ ہو گیا، اور ڈپریشن اس کو ہوتی ہے جس کا یقین بگڑ جاتا ہے. خدا کے اوپر یقین کرنے والے کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا مولا بیٹھا ہے. اس کو کبھی فرسٹریشن نہیں ہوتی، اس کے دل کے اندر کبھی بھے، ڈر، خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے راستے صاف ہوتے ہیں، کلین ہوتے ہیں. بدیاں کرنے سے ہمارا مغز، ہمارا برین، ہمارا مائنڈ، ہماری ہیبٹ، ہماری تھنکنگ خراب ہو جاتی ہے، اور یہ بہت پڑ گئی ہے. ہم ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. اسماعیلی نے اسماعیلی کو کوئی دکان کے بزنس بیچا ہے تو غلط پیپرز بنا کے بیچا ہے. اس کے اندر بعد میں اس کو پتہ لگا کہ اس میں تو کچھ نہیں، دھوکہ ہو گیا. ایک اسماعیلی ایسا کام کرے، ہمارا کیریکٹر بگڑ گیا، تھنکنگ بگڑ گئی، عادتیں بگڑ گئی، ہمارا ہاؤ بھاؤ بگڑ گیا، مال بہت آ گیا. مولانا شاہ کریم حضرت امام سلور جبلی کا 83 کے اندر برس پورا ہوا، اور اس وقت لیڈرز کو مولا نے ایک ڈنر دیا. ایک بوڑھی بائی ہماری لیڈرز میں تھی، مولا کو کہتی ہے خدا 83 16 برس ہو گئے اس بات کو، مولا دعا کر کہ کینیڈا کی جماعت آباد ہو گئے. ماں باپ کہتے ہیں میری دعا ہے، تم لوگ بہت مالدار بنو گے، کینیڈا میں بہت مالدار بنو گے.
میرے روحانی بچے بہت مالدار بنے گے، لیکن مجھے ڈر ہے مجھے بھول جائیں گے، اور آج بھول رہے ہیں ہم لوگ۔ ابھی تو اسٹارٹنگ ہے لیکن ہم بھول رہے ہیں، ہمارا ایمان بگڑ رہا ہے، ہماری عادتیں ہیبٹس بگڑ رہی ہیں، ہماری سکھ شانتی بگڑ رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہماری میرج لائف خراب ہو رہی ہے، ٹالرنس نہیں رہا۔ مذہب ہم کو سکھاتا ہے کہ دھیرج رکھو، آہستہ سے بولو، گالی گلوچ کر کے جھگڑا کر کے مت بولو، ٹالرنس رکھو، پیس رکھو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، سیلفش پنا چھوڑ دو۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں سیلفشنس ہوتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے میں مرد ہوں، عورت سمجھتی ہے میں عورت ہوں۔ آج عورتوں کا زمانہ ہے، بالکل ہے، عورتوں کا زمانہ اور بھی آئے گا۔ میں آپ کو آج کہتا ہوں 25-50 برس کے بعد مجھے یاد کرنا، یعنی یہ علم میرا نہیں ہے، میرے مولا نے دیا ہوا ہے۔ آج جو مردوں کی پوزیشن اپر ہینڈ ہے نا، وہ ودن 25-50 ایئرز عورتوں کا اپر ہینڈ ہوگا، اور مرد ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے۔ عورتوں کو بھلے خوشی ہوتی ہوگی اس بات میں کہ ایک دن ہمارا آئے گا، مگر یاد رکھو یہ سب بدیوں برائیوں کی نشانیاں ہیں، یہ بربادیوں کی نشانیاں ہیں۔ بایولوجیکل جو آرڈرز خدا تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ عورتیں اس وقت بایولوجیکلی مردوں کی طرف مردوں جیسی بن رہی ہیں۔ عورتیں ریسلنگ کرتی ہیں، چڈی پہن کے ریسلنگ کرتی ہیں، عورتیں مسلس بنا رہی ہیں، عورتیں پلین اڑاتی ہیں، عورتیں آرمی کے اندر گئی ہیں۔ یہ جو آج کل کی ہم فوڈ وغیرہ کھا رہے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے، آج سے 5-6 برس پہلے بھی میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل پڑھا، اور آج اس وقت 3 مہینے ہوئے کہ گورنمنٹ انڈیا میں امریکہ اور کینیڈا کے اندر فارمرز جو ہیں وہ اپنی فارمز کے اندر پروڈیوس کے لیے جو کیمیکل یوز کرتے ہیں، یہ کیمیکلز ہمارے اندر ڈفرنس پیدا کر رہے ہیں، ہارمونس بدل رہے ہیں، اور ان ہارمونس کے بدلنے سے ہمارے اندر بایولوجیکلی فیرفار ہو رہے ہیں۔ یہ نے کہا ہے 12 برس کا لڑکا بچہ پیدا کرے گا، 9 برس کی لڑکی پریگننٹ ہوگی۔ پبرٹی کا جو ٹائم ہے وہ 12 سال کی ایج کے نزدیک ہے، لیکن ابھی پبرٹی نیچے اتر رہی ہے۔ 9 برس کی لڑکی پبرٹی میں آ جائے گی۔ 16-18 برس کی عمر کا جو لڑکا آج ہے وہ 12 برس کی عمر کے اندر شادی کرے گا، بچہ پیدا ہوگا۔ یہ ہارمونس کی وجہ سے، اور یہ تمام چیزیں ہم جو فوڈ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے، اور ان تمام فوڈس کے علاوہ ہماری اور بہت سی قسم کی مینٹل عادتیں اور تھنکنگ جو ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، مذہب کو پکڑو، مذہب کو پکڑو، اور ہمارے اماموں کے فرمانوں کے اندر، ایمانوں کے اندر ہمیں کہا گیا کہ سمپل سادہ کھانا کھاؤ، تیکھا مرچ مسالہ اس کو چھوڑ دو، فروٹ کھاؤ۔ وہ بھی کیمیکلی ایکشن میں آئے ہیں، لیکن فروٹ کے اندر جو کیمیکل یوز ہوتا ہے اور فروٹ کے اندر جو ہارمونس ہیں وہ ایک گائے بکری وغیرہ کے چکن کے اندر ڈفرنٹ کائنڈ کے ہیں۔ یہ جو ماس ہے، گوشت جو ہے چکن یا بیف یا مٹن وغیرہ، اس کے اندر ہارمونس بہت زیادہ خراب کرنے کی کیمیکلز ہیں۔ گوشت چھوڑ دو، ویجیٹیبل زیادہ کھاؤ، ویجیٹیبل ابھی بھی سیف ہے، اور ابھی تو ہم کو آرگینکلی گرون چیزیں مل بھی جاتی ہیں۔ کھانے کا خیال رکھو، اپنی تھنکنگ کا خیال رکھو، اور عبادت کرو کہ عبادت کرنے سے خدا کے ساتھ ہماری انرجی کا کنیکشن ہوتا ہے۔ عبادت کرنے سے، مولا کو یاد کرنے سے دل کو ڈھارس اور تسکین ملتی ہے۔ تو میرا آج کا سبجیکٹ یہ تھا کہ ڈو وی نیڈ ریلیجن؟ آئی ٹیل یو یس، very badly. We need it very badly. We need it really. ہمارا ہر سانس جو ہے وہ خدا کی یاد میں ہونا چاہیے کہ اس کی دی ہوئی انرجی سے جو ہم تھنک کریں گے تو وی ول بی تھنکنگ اینڈ ڈیسائڈنگ رائٹلی۔ ہمارا فیصلہ ٹھیک ہوگا اور ہم ٹیمپٹیشن سے بچیں گے،
اور اس دنیا میں ٹیمپٹیشن بڑھتی ہے، بڑھتی رہے گی. ٹیمپٹڈ نہ بنو. اور ٹیمپٹڈ کون نہیں ہوتا؟ روحانی آدمی جو ہے، ریلیجس لوگ ہیں، وہ ٹیمپٹڈ نہیں ہوتے. وہ جھوٹ نہیں بولتے، دغا فریب نہیں کرتے، بد نظری نہیں کرتے، کسی کا مال نہیں کھاتے، چیٹنگ نہیں کرتے. اس کے اندر جو ہیبٹس ہوتی ہے نا، ہیبٹس کم فرام مائنڈ. کیونکہ ہاتھ پاؤں کے اندر تو عقل نہیں ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہمارے جو لمز ہیں وہ انڈر کنٹرول آف ہمارے مائنڈ ہے، تھرو برین پاور. اس لیے عبادت بندگی بہت ضروری ہے. روز جماعت کرنے کی حاضری بہت ضروری ہے. ہماری زندگی ایک پھول کی طرح ہے کہ تھوڑے ٹائم میں وہ کملا جائے گی. اور اس لیے پھر کہتے ہیں کہ موت آوے اس کے پہلے اپنی زندگی کو مولا کے چرن میں رکھ دو. سکھی آباد بنو ہمیشہ. مولا کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے. مولا اپنی چھتر چھایا میں رکھے، اپنی رحمت سے ہماری عقل کو، ہماری سمجھ کو اپنی فرمان برداری پہ چلائے. مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو دین و دنیا کے سکھ دے دے، دین و دنیا کی نعمتیں دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، فرمان بردار بنا دے، دسوندی سپریتی بنا دے. مولا آپ کی ہر نیک امید کو پورا کرے، دکھوں سے، تکلیفوں سے اور کلجگ کے اثر سے ہمیشہ بچا دے. شکریہ. بات